बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे बखैरियत होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान की सड़क पर जो हो रहा है या बेशतर सड़कों पर जो हो रहा है उसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मगर आपको ये भी बताऊंगी कि पाकिस्तान के बूढ़े आदमी, बूढ़ी औरत से लेके नौजवान मर्द और औरत तक, नौजवान मर्द और औरत से लेके एक बच्चे और एक बच्ची तक, एक बच्चे और एक बच्ची से लेके चाहे वो स्कूल का है चाहे वो कॉलेज का है, क्या नारा गूंज रहा है। अवाम का मूड क्या है? क्या अवाम का मूड देखने की जरूरत पेश नहीं आ रही? इसके ऊपर मैं तफसील से आज बात करने जा रही हूं। और हमारे यहाँ दुश्मनों के हवाले से खासतौर पे बदतरीन, शायद बहुत ही बदतरीन से कोई अगला दर्जा है। अमूमी तौर पे ये कहा जाता है कि जब किसी सामने वाले को जेर करना हो तो उसके घर पे हमला करो, उसकी औरत पे हमला करो, उसकी बेटी पे हमला करो और उसकी माँ पे हमला करो। औरत एक ऐसा टारगेट बना लिया जाता है हमारे इस माशरे में जो समझा जाता है कि मर्द को जेर करने के लिए काफी है, और ये हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। कुछ तफसील बुशरा बीबी के हवाले से भी मेरे पास मौजूद है, इसकी तफसील भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और एक दो ऐसी चीजें हैं जिनकी करेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें कुछ लोगों के ऊपर तशद्दुद के हवाले से इत्तलात मौजूद है। व्लॉग की तफसील की तरफ बढ़ने से पहले एक वही दरखास्त है आप लोगों से कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की कॉल थी इमरान खान साहब की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज की कॉल थी कि पूरे पाकिस्तान से लोगों ने सामने निकलना है और सड़कों पर निकलना है, अपने हक के लिए निकलना है, और लोग निकल रहे हैं। ये बड़ी अनहोनी है उन लोगों के लिए जो इख्तिदार की मसनद पर मौजूद हैं, मगर ये अनहोनी उन्हीं के लिए है क्योंकि वो मैंडेट चोरी करके आए हैं। आज अवाम अपना मैंडेट वापस मांग रही है, मगर जीपीओ पे, लाहौर जीपीओ पे देख लें, आप इस्लामाबाद की सड़कों पर देख लें, आप पिशावर की सड़कों को देख लें, आप किसी भी जगह की सड़कों को निकाल लें, आप किसी भी शहर के टारगेट करके आप सर्च कर रहे हैं, आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान की आवाम एक बड़ी तादाद में रैलियों की शक्ल में निकल रही है, टोलियों की शक्ल में निकल रही है, और जिनका एक वाहिद मकसद ये है कि अपना पुरअमन एहतजाज, पुरअमन प्रोटेस्ट जो है उसको रिकॉर्ड कराया जा सके, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी। इस वक्त जो मेरे पास इत्तलात हैं, ताज़ा इत्तलात मेरे पास ही मौजूद है कि लाहौर से इस वक्त सरदार लतीफ़ खोसा साहब, जो माहिर कानून भी हैं और पीटीआई का भी हिस्सा भी हैं, लतीफ़ खोसा साहब को हिरासत में ले लिया गया है। और इसके अलावा इमरान खान साहब के वकील हैं, माहिर कानून है, पीटीआई का हिस्सा है सलमान अकरम राजा साहब, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। जीपीओ चौक के जो मनाजिर इस वक्त मैंने देखे हैं, जो मेरे पास इत्तलात मौसूल हो रही हैं, उसके मुताबिक भारी तादाद में वहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद थे और इस वक्त भी वहाँ पर यही समा है, लाठीचार्ज भी हो रहा है, लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। और 2 से 3 प्रिजनर वैनें हैं बड़ी, जिनको वहां पर खड़ा किया गया है, और एक प्रिजनर वैन ऐसी है जिसको लद दिया गया, भर दिया गया है और मुंह तक भरने के बाद उसको रवाना कर दिया गया है। जीपीओ चौक के ऊपर जो लाहौर हाई कोर्ट का तकरीबन मेन गेट उसको लगता है, वहां पर ये हुक्म था कि तमाम रैलियां जो इकट्ठी हों, चलें अपने अपने इलाकों से, वो जीपीओ चौक पे जाके इकट्ठी हो जाए। तो लोग वहां जहां पर इकट्ठा होना शुरू हुए तो ऑलरेडी पुलिस की भारी नफरी वहां पर मौजूद थी। जो मैंने देखा है, बाखुदा खुदा बेहतर जानता है, मगर जो मेरे पास इत्तलात हैं, कोई एक पत्थर नहीं किसी भी मुजाहिरीन में से किसी ने मारा, किसी ने कोई गालम गलोच नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक नारा लगाया है कि तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, ये वो नारा लगाया गया है। और मौजूदा हुकूमत मैंडेट चोर, नामंजूर नामंजूर, गुलामी नामंजूर, ये सिर्फ नारे लगाए हैं। लेकिन इन नारों की पादाश में कोई भी तजलील किसी इदारे के शामिल नहीं थी, कोई भी तजलील किसी शख्स के शामिल नहीं थी। उसके बावजूद लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये सिलसिला जारी है। लोगों पे लाठीचार्ज भी हो रहा है। जो लोग अपना डिफेंस कर रहे हैं उनके साथ पकड़ धकड़ करके उनके मारा पीटा जा रहा है और उठा उठा के जानवरों और भेड़ बकरियों की तरह उन्हें प्रिजनर वैनों के अंदर फेंका जा रहा है। जो मेरे पास इस वक्त लाहौर के हवाले से इत्तलात मौजूद हैं। मगर वो कहते हैं कि खुदा वक्त कभी एक जैसा रखता नहीं है। कभी आज जब वक्त का पहिया घूमता है, एक हिस्सा नीचे और दूसरा ऊपर होता है। तो आज पिशावर की जो सूरत हाल है, 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा तौर पे पिशावर के अंदर अपना पहला जलसा कर रही है। मुझे अफसोस है कि कुछ सहाफ़ी हैं जो मनपसंद किस्म के तज्ज़िये देते हैं, मगर हकीकत आश्कार हो जाती है। बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगी, जिन्होंने बाकायदा तौर पे अवाम के अंदर इस तासुर को उभारा कि पिशावर के अंदर जो जलसा हो रहा है
وہاں پر باوجود اس کے کہ پشاور ہے، پی ٹی آئی کی اپنی گورنمنٹ ہے، علی امین گنڈا پور صاحب ہے، اس کے باوجود لوگ وہاں پر اکٹھے نہیں ہو رہے. وہ وہاں پر جو صورتحال ہے، خالی کرسیاں اور خالی پنڈال کی جو تصویریں ہیں ان کو شیئر کیا جا رہا ہے. مگر اگر آپ ابھی پشاور کے جلسے کے مناظر نکالیں، لائیو آپ سٹریمنگ کر لیں اس کی، یا کسی بھی طرح آپ ان کو تک اپروچ کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی تعداد میں پشاور کی عوام نکلی ہے اس جلسے کو سننے کے لیے. بڑی تعداد میں کرسیاں ہیں، پنڈال بڑا لگایا گیا ہے، لوگوں کی بھاری تعداد ہے. ایک شخص جو سٹیج پر نظر آتا تھا وہ شخص سٹیج پر نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ عمران خان آج سٹیج پر نہیں ہے، عمران خان دلوں کے اندر ہے. وہ صرف ایک کرسی پر نہیں ہے، وہ ہر دل کی کرسی کے اوپر اس وقت عمران خان بیٹھا، اور اس کی محبت میں صرف پشاور کا جلسہ نہیں ہے، پورے پاکستان کی سڑکوں کے اوپر لوگ نکل رہے ہیں. اور ہر شخص کے سینے میں دھڑکنے والا جو دل ہے، اس کی جو سب سے اونچی کرسی ہے، اس کے اوپر اس وقت عمران خان موجود ہے. یہ پاکستان کی حالیہ صورتحال ہے، یہ عوام کا موڈ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسی کیا مصلحت ہے کہ لوگوں کے موڈ کو سمجھا نہیں جا رہا ہے؟ ایسی کیا مصلحت یا انا پرستی ہے کہ لوگ جس شخص کو اپنا مینڈیٹ دے کر لانا چاہ رہے تھے اس کا راستہ روکا گیا ہے؟ ایسی کیا سختی ہے، ایسا کیا معاملہ ہے، ایسے کیا ریزرویشنز ہیں جو کسی کو معلوم نہیں ہے، مگر جن لوگوں کو معلوم ہے بس انہی لوگوں کو معلوم ہے. پورا پاکستان اس وقت صرف عمران خان مانگ رہا ہے. اچھا، 2-3 دن پہلے یہ خبر میرے پاس موجود تھی، بڑی پکی رپورٹ موجود تھی ایچ ایس این کالج کے حوالے سے، مگر چونکہ اس کے حوالے سے اب باقاعدہ طور پہ ویڈیو سامنے آ گئی ہیں تو میں اس پہ گفتگو کرنا ضروری سمجھتی ہوں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن اساتذہ کو آپ اپنا مستقبل کا ایک مستقبل دیکھتے ہیں، جن کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مستقبل ہے، پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط کرنے والا یہ وہ ایندھن ہے ہمارے نوجوان، مگر یہ ایندھن کیا مانگ رہا ہے؟ یہ ایندھن کیا مانگ رہا ہے؟ یہ ایندھن نیازی کو مانگ رہا ہے، یہ ایندھن کپتان کو مانگ رہا ہے، یہ ایندھن عمران خان کو مانگ رہا ہے. ہمارے پاکستان کے بچے سے لے کے ہمارے کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تک ہر شخص کی زبان پہ عمران خان ہے. عمران خان نے کوئی جادو نہیں کیا، عمران خان نے جادو کی جو چھڑی چلائی ہے وہ صرف آزادی کی چھڑی ہے، مگر کوئی اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. ایچ ایس این کالج کے اندر جو کچھ ہوا، مریم بی بی کو جس طرح سے روکا گیا، اسٹوڈنٹس کی طرف سے، اسٹوڈنٹس کے والدین کی طرف سے سینکڑوں کی تعداد میں ای میلز کی گئی انتظامیہ کو کہ جو لوگ اپنا مینڈیٹ عوام کا حاصل نہیں کر سکے وہ ایچ ایس این کالج میں کیا کے روایت ڈالیں گے. تو بچوں نے اس کے اوپر احتجاج کیا، اور جب یہ ڈگریاں دینے کی تقریب ہوئی ہے، تقریباً کچھ گھنٹہ پہلے یہ تقریب منعقد ہوئی تھی، اس تقریب کے اندر کیا ہوا؟ بچوں نے کیا نعرے لگائے؟ انہوں نے کہا کہ اج رولا پہ گیا، نیازی بازی لے گیا، تیرا یار میرا یار، قیدی نمبر 804. یہ وہ نعرے ہیں جو پاکستان کی ینگ بلڈ کے اندر اس وقت ہیں، مگر سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو، ورنہ کبھی کبھار اور اکثر اوقات ہم ایسے ڈس کھا چکے ہیں، ہم 71 میں بھی ایک ڈس کھا چکے ہیں. ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہوگا، ہمیں پاکستان کو مل کے آگے لے کر چلنا ہوگا، اور یہ ذاتی پسند ناپسند یا انا پرستی کی جنگ نہیں ہے، یہ اس ریاست کی جنگ ہے، یہ پاکستان کی جنگ ہے، اور اس کے اندر سب کو مل کے آگے بڑھنا ہوگا. اس وقت جو میرے پاس شدید میں کہوں گی بدترین قسم کی اطلاع موجود ہے، مہلک ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو شرم کی بات ہے، اور ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو، ان ہاتھوں کو جو یہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. بشرا بیوی کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ ان کے جس کمرے کے اندر وہ بنی گالہ میں اس وقت محصور ہیں، جس کو جب سب جیل ڈکلیئر کیا گیا، جس کمرے کو، اس کمرے کے اندر نہ صرف کیمرے لگائے گئے ہیں بلکہ اس کمرے کا جو واش روم ہے، باتھ روم جو بشرا بی بی کی زیر استعمال ہے، اس میں بھی کیمرے لگائے گئے ہیں. ایسا تو کبھی ہم نے اپنے بدترین دشمنوں کے حوالے سے نہیں سنا کہ خواتین کو نیچا دکھانے کے لیے، مردوں کو زیر کرنے کے لیے، کسی عام آدمی یا کسی خاص شخص کو توڑنے کے لیے ان کی عورتوں کے اوپر اس قسم کے ہتھ کنڈے، اوچھے ہتھ کنڈے آزمائے جاتے ہیں. مردوں کے بارے میں تھا کہ ان کو خواتین کے سامنے یہ کر دیا، گھر والوں کے سامنے ننگا کر دیا، کبھی نہیں سنا تھا. یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آج بشرا بی بی ہے، کل مریم بی بی، کوئی بھی اور خاتون ہوگی، اس کے لیے بھی ایسے ہی آواز اٹھے گی. خواتین کے ساتھ اس قسم کا سلوک ناقابل برداشت ہے، قابل مذمت ہے، ناقابل معافی بھی ہے. ایک خاتون جس نے اس باتھ روم کا استعمال کرنا ہے، کسی وقت کن حالات میں
ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے. ایک عورت جس کو نماز پڑھنی ہے، جس کو ہر طریقے سے اس واش روم کا استعمال کرنا ہے، وہاں پر کیمرے لگانے کا کیا مقصد ہے؟ اور اگر یہ سب چیزیں عمران خان صاحب کو توڑنے کے لیے ہو رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ خان کو تو شاید توڑنا ناممکن ہو، عوام پھر سے شاید اس سے بھی زیادہ مضبوط ایک چٹان کی شکل اختیار کر جائے گی، اور پھر اس چٹان کو جو ہے وہ روکنا اور توڑنا ناممکن ہو جائے گا. ایسی مذموم حرکتیں کرنے سے باز آنا چاہیے جس سے سراسر نقصان ہوگا، اور ایسے نقصانات کا ازالہ کہیں نہیں ہو سکتا. جاتے جاتے ایک اور اہم چیز وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک شخص کے حوالے سے ایک ویڈیو سامنے آ رہی، بڑی مختصر قسم کی، چند سیکنڈز کے اوپر محیط یہ ایک ویڈیو ہے جو کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر شخص موجود ہے. جس قسم کا حلیہ اس آدمی کا ہے، اس سے بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ کوئی ڈرائیور ہے، شاید وہ انتظامیہ کا، وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جو انتظامیہ موجود ہے ان میں سے کوئی ممبر ہے، یا شاید وہ کسی شخص کے ساتھ آنے والے پروٹوکول میں سے کوئی شخص ہو سکتا ہے. وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جہاں پر تمام وزرائے اعظم کی تصاویر آویزاں ہیں جس دیوار کے اوپر، اس میں عمران خان صاحب کی تصویر بھی آویز ہے، اور ان کے بالکل آگے نیکسٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی تصویر آویز ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے ٹینیور کے بعد جتنا بھی انہوں نے 3.5 سال کا اپنا عرصہ مکمل کیا، اس کے بعد شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ملک کے وزیر اعظم بنے. اب دوبارہ سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں تو وہ شخص باقاعدہ طور پہ اپنا جوتا اتارتا ہے اور عمران خان صاحب کی تصویر کو پیٹتا ہے اس جوتے کے ساتھ. اس آدمی کی شکل، شباہت، خلیہ سب کچھ بالکل کلیئر ہے. اس معاملے کو فوری طور پہ حل کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ جلتی پر تیل کا کام کرتی ہیں، اور اس وقت پورے پاکستان کے اندر عمران خان کے نعرے کے نام کے اوپر ایک آگ لگی ہوئی ہے. اس آگ کے اوپر اگر ان طریقوں سے تیل چھڑکا گیا تو پھر یہ آگ جنگل میں جس طرح سے آگ پھیل جاتی بالکل اسی طرح سے پھیل جائے گی. تو پھر ادارے پولیس کے ذریعے ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. اگر لوگ پرامن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اپنی احتجاج کو لے کے، تو ایسے معاملات کے ساتھ جلتی پر جو تیل کا کام ہو رہا ہے، یہ معاملات جو احتجاج ہے یہ پرامن نہ رہے، اس کا خدشہ پھر پیدا ہو جاتا ہے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.